हो रहा है पार्टी वीडियो बाद में बनाने का तैयार है अभी والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصيام بمني بسر سما مددي قبلة مدد کعبے ایمان مدد انتظار کرم کشت منے عیمیرا اے خدا جو خدا بھی وہ خدا لا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف و شکستہ رات کشتی بہت دی خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا مبین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز شہزادہ وجود امین ملت ولی عہد خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ محرہ شریف پیر طریقت آبرو اہل سنت حضرت علامہ پیر سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی متظل العلی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذلیل احترام ذلیل احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل صدر نشین ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہنی سے بے کفاں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار امام تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دورا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسران خوباں سیاح لامکان وجہ کل فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتل ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بس میں سنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بس میں سنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشر خل چھوٹا سا اقتدان ہے، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، بلبل باد نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے علی گڑھ کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کی سرپرستی ہمارے مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید امان میں صاحب اللہ فرما رہے ہیں، اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس بات پر فخر ہے، آپ فرماتے تھے مجھے فخر ہے جس بات پر، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا۔ حالانکہ وہ حسینی صحیح النسب سید بھی تھے، ان کو اپنی سیادت پر شکر تو تھا مگر فخر نہیں تھا، وہ سات و قرآن کی حافظ قرآن بھی تھے، انہیں اس پہ شکر تو تھا مگر فخر نہیں تھا، وہ غوثیت پر کے مقام پر فائز بھی تھے، مقام غوثیت پر اس پر انہیں شکر تو تھا مگر فخر نہیں تھا۔ آپ غور فرمائیں، میری قوم کے جوانوں سے میں اپنی توجہ چاہتا ہوں، وہ اپنی توجہ میری طرف فرمائے، گفتگو کی طرف توجہ فرمائے کہ مقام غوثیت پر فخر نہیں ہے، سیادت پر فخر نہیں ہے، عالم حافظ قاری مفتی ہونے پہ فخر نہیں ہے، نسلن بعد نسلن بادشاہوں کا خاندان ہے، سارے خاندان میں اوپر سے نیچے تک بادشاہ ہوتے ہیں، اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ فخر ہے تو کس بات پر؟ آخری نبی کا امتی ہونے پر۔ اس سے پتہ چلا کہ آخری نبی کے امتی ہونے کی فضیلت کیا ہے، کہ اتنا بڑا ولی اس پر فخر کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور آخری نبی اللہ کے محبوب ہے، اللہ رب العزت کے مطلوب ہے۔ اللہ پر 70 انبیاء کرام نے دعا کی تھی، اللہ کے بارگاہ کے اندر اللہ کے حضور نے دعا کی تھی کہ مولا ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ پر جن میں سے حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، ان جیسے انبیاء کرام نے دعا کی تھی کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم نے کوئی دعا نہیں کی، یہ ان انبیاء کا صدقہ ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں آخری نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اپنے نبی کے بارے میں، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کے نام کی مالا جپتے ہو، جن کے امتی کہلاتے ہو، ارے یہ وہ نبی ہے، یہ اللہ اکبر، ہر نبی خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے خدا ان کی رضا چاہتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اندازہ تو فرمائے، جس کی خوشی کے لیے اللہ کتنے کو تبدیل فرماتا ہے، اور کیا فرمایا جاتا ہے، اللہ اکبر، قد نرا
اور ذرا غور تو کریں، حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے تب بھی شکر تھا، حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے تب بھی شکر تھا، کسی نبی کے امتی ہوتے ایمان ملتا تب بھی شکر تھا، لیکن کیا احسان کیا ہے، سارے نبیوں کو جس کا امتی بنایا ہے، سارے نبی جس کے امتی ہیں، ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، اللہ اکبر، انبیاء جس کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اللہ نے یہ مقام ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، ام المؤمنین کہتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی کو، خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت اجرت کرتا ہے، جلدی سے کام لیتا ہے، اور کتنی جلدی کرتا ہے، محبوب تمنا کر رہے ہیں قبلہ بدل جائے، محبوب تمنا کر رہے ہیں قبلہ بدل جائے، زبان سے کہہ نہیں رہے ہیں بلکہ دل میں تمنا ہے قبلہ بدل جائے، شام تک والی نماز ہے، ابھی پوری چار بھی نہیں ہوئی ہے، بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں، پھر رخ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں، اللہ اکبر، ابھی دو رکعت ہی ہوئی تھی کہ دیدار محبوب جدھر دل چاہے ادھر اپنا رخ کر لیجیے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے حبیب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی کو پورا سبحان اللہ، چاہتے ہیں جو عالم خدا چاہتا ہے، آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، خالق کے نزدیک جتنی عزت ہو، اگر مخلوق اس کی شان ہٹانا چاہے، اگر مخلوق اسے گالی دینا چاہے تو پھر مخلوق کی چلتی کہاں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ کے نزدیک جس وزیر کی عزت ہو، پبلک کتنا بھی بکت کرے، پبلک کی بکت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ بتا رہا ہے کہ تو میرا وزیر اعظم ہے اور تیری عزت میرے پاس ہے، جو بکت کرتا ہے وہ بادشاہ کا بھی باقی ہے اور وزیر کا بھی کردار ہے، لیکن بادشاہ بتا رہا ہے تیری پبلک کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، تیری شان تو ہمارے نزدیک بڑی ہے، ارے دنیا کا کوئی بادشاہ کیا ہو سکتا ہے، میرا اللہ تو رب الارباب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، آقاؤں کا آقا ہے، آسمان بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، چاند و سورج کو بنانے والا، ستاروں ستاروں کو بنانے والا، انبیاء کو بنانے والا، جنت و دوزخ کو بنانے والا، وہ کہہ رہا ہے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان نارہرا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان کی شان اللہ کے نزدیک یہ ہے، اور پھر ان کی شان تو ایسی ہے کہ وہ بے مثال بنائی ہے، بے شک، اس لیے کہ کیڑے اس میں نکالے جا سکتے ہیں جس میں کیڑے موجود ہیں، جس کو بے مثال بنایا ہو، کیا بات، اس میں تو کوئی نقص نکل ہی نہیں سکتا، ارے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیا بات کر سکتے، جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کیا بات، کیا بات، یہ علی گڑھ ہے اور یہاں نبی کی شان سننے والے علی کے غلام ہیں، کیا بات، اور وہ صحابہ کا دل میں احترام رکھ کر کے سننے والے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خاموشی سے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، لیکن توجہ، اور یوں بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں جب رسول پاک کی شان بیان ہو تو کیجئے چہروں کی محفل کی طرح نہ سنا کرو، بلکہ اس شان سے سنا کرو کہ جو قریب سے گزرے اس کو پتا چلے کہ کسی شان والے کا ذکر ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، میٹھے کی آمد، نعرہ رسالت، جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ، آپ
ہے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیون کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے کٹے لچے، وہ فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، میرے نبی افصحُ العرب ہے، جیسے حسن میں کوئی ثانی نہیں ویسے کلام میں بھی کوئی ثانی نہیں، اس لیے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے جو امی کا معنی انپڑھ کرنے لگے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی افصحُ العرب ہے، نبی افصحُ العرب ہے، اور کیسے افصحُ العرب؟ ارے انپڑھ سب کے سامنے چپ رہتا ہے، یہ کیسا امی ہے کہ بڑے بڑے عرب کے فصحا جس کی آگے چاہتے تو ساکت ہے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، وہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، اندازہ کریں یہ اپنے نبی ہے۔ اچھا یہ تو عیب سے پاک ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہیں؟ اگر آپ آپس میں باتیں کریں گے تو پھر بات نہیں کریں گے۔ بھائیو یہ مناظرہ ہوتا ہے جس میں دو لوگ بولتے رہتے ہیں، مناظرے میں دو لوگ بولتے ہیں، تقریر میں ایک ہی آدمی بولتا ہے، اس لیے آپ نے تقریر کے لیے بلایا، مناظرے کے لیے بلایا، تو آپ بیٹھ کے سن لیں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے تو پھر آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ اور ویسے یوں بھی ماشاءاللہ میدان بڑا کھلا ہوا ہے اور آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو بات آگے بڑھیں۔ اب آپ کی توجہ میری طرف غور سے سنیں، یہ ہر دور یہ رہا ہے کہ نبی پاک کی شان بیان ہونی چاہیے۔ اس دور میں زیادہ ضرورت ہے حضور کی شان بیان کرنے۔ ہمارے مخدوم صاحب نے فرمایا کہ آج مجھے حضور کی شان ہی بیان کرنا ہے، اور ہمارے حضور امان کے ساتھ حضور سیدی امین ملت کے ساتھ انہیں دوسرے سفر پہ جانا تھا، لیکن صرف آپ کے پروگرام کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میں 2 دن لیٹ جاؤں گا لیکن علی گڑھ والوں کا پروگرام کر کے جاؤں گا۔ یہ ہمارے شہزادے مہاراجہ شریف کے ہمارے آقا لوگ ہیں، اسی لیے ہمیں فخر ہے یا جو ہمیں جلسے میں نہیں چھوڑ کے جاتے وہ ہمیں میدان محشر میں ساری نسبت کے سلاموں پر، لیکن ہمارا ماہرہ سرکاروں کو سلامت رکھے، ان کی اصلوں کا فیضان بھی جاری رہے، ان کی نسلوں کا فیضان بھی ہم پر ہماری نسلوں پر جاری رہے۔ توجہ فرمائے، غور کریں، حضور کی شان بیان آج ہر ضرورت سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قوم وہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان ہی نہیں پتا۔ لیکن تھوڑا وقت ہے تو ذرا سن لیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی بہت قریب تھی، اور اتنے قریب تھی کہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے منہ لگ جاتا ہے تو جو چاہتا ہے پوچھتا ہے۔ ام المومنین کی شان بھی یہی تھی کہ
پوچھ لیتی تھی، بلکہ ان کے نکاح میں آنے کی حکمت بھی یہی تھی کہ وہ کھود کھود کر باتیں پوچھے اور بات کو امت تک پہنچا دیں۔ وہ آئی ہی اس لیے تھی کہ امت کے حضور کے درمیان واسطہ بن جائے علم کو پھیلانے کا، اور الحمدللہ ہماری ام المومنین نے 1/3 دین ہم تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا، اور وہ بھی وہ عظیم پاک خاتون ہے کہ صرف پوری کائنات میں وہ ایک خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کے بستر کی یہ شان ہے، اس ام المومنین کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ اور یہ بھی خدا کی غیرت ہے، بات آگے آ گئی تو بات آگے بس کر دوں، یہ بھی غیرت ہے، خدا بندی ہے کہ ہر پاک لوگوں پر لوگوں نے ناپاک الزام لگایا، پاک لوگوں پر ناپاک الزام لوگوں نے لگایا۔ حضرت مریم پر الزام لگا، پاک تھی، مریم پر الزام لگا تو انہی کے ننھے سے بچے سے گواہی دلوائی کہ مریم ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے۔ حضرت یوسف جیسی پاک ہستی پہ الزام لگا تو زلیخا کے خاندان کے 6 مہینے کے بچے سے گواہی دلوائی کہ یوسف پاک ہے۔ لیکن ایسا گندا الزام جب ام المومنین پر لگا تو حضرت مریم پہ لگا تو بچے سے گواہی دلوائی، حضرت یوسف پہ لگا تو بچے سے گواہی دلوائی۔ لیکن اب چونکہ یہ الزام لگا تھا ام المومنین پر، اب وہ ام المومنین کی طرح ذات نہیں تھی بلکہ رسول اللہ کی ذات سے وہ وابستہ تھی۔ اگر اللہ چاہتا تو کائنات کے ذرے ذرے سے گواہی دلواتا، لیکن اللہ نے ذروں سے گواہی نہیں دلوائی، بچوں سے گواہی نہیں دلوائی، فرشتوں سے گواہی نہیں دلوائی، نبی سے بھی گواہی نہیں دلوائی، بلکہ خود خدا نے گواہی دی۔ جو تیرے نکاح میں ہے اسی باقی میں میں خود نعرہ تکبیر، محبوب کے نکاح میں آنے والی کے لیے غیرت ہے تو محبوب کے لیے غیرت کا عالم کیا ہوگا، محبوب کے لیے غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، ام المومنین پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے حسن کا ایک حصہ، میرے حسن کا ایک حصہ اللہ نے میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا۔ ہاں، پچھلے سال میں نے اسی کانفرنس میں اس پر کچھ گفتگو کی تھی اور ادھورے میں بات کٹ گئی تھی، اس لیے مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے تو میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میرے حسن کا ایک حصہ۔ اب آپ توجہ کرنا علی گڑھ والوں، ایک حصہ، ایک حصہ کسے کہتے ہیں؟ اب اس ایک حصے کو ذرا سا میں اس کی تشریح کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ توجہ فرمائیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، حسن کے 100 حصے کیے، اور حسن کے 100 حصے کر کے اللہ رب العزت نے اس میں سے ایک حصے میں پھر 100 حصے کیے۔ توجہ، بہت معذور سی بات آئی ہے، حسن کے 100 حصے کیے، پھر 100 میں سے ایک الگ کیا، اور ایک میں اللہ رب العزت نے ایک میں پوری کائنات کو حسن عطا کیا، اور اس میں جو ایک تھا اس کو 100 حصے کر کے اس ایک سے پوری کائنات کو حسن عطا کیا، اور اس کا 99 حضرت یوسف کو عطا کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے؟ توجہ کریں، حسن کے 100 حصے کیے، اس سے ایک حصے سے پھر 100 حصے کیے، 99 میں سب کو، اور تنہا اکیلے ایک سے یوسف کو۔ وہ یوسف اتنے خوبصورت تھے، اور وہ جو 99 ہے جس کے ایک کے 100 سے پوری کائنات کا حسن ہے، وہ جو 99 ہے اس میں اللہ رب العزت نے محبوب کو حسن عطا کیا۔ قریب سے سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لے، علامہ احمد شہید قاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا اللہ رب العزت نے اپنے حسن کے جلووں کو بکھیر دیا، توجہ، اپنے حسن کے جلووں کو بکھیر دیا، اور اس سے اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ کتنی مخلوقات؟ 18,000 عالم بنائے اپنے حسن
हुस्न के तजल्लियों से तजल्लियों को बिखेर कर तो किसी ने कहा मौला 18,000 आलम में तेरी तजल्लियां बिखरी हुई है, ये कहीं नजर आ सकती है, एक साथ जब नजर आ सकती है तो इंशाअल्लाह हमने सारे 18,000 आलम का हुस्न समेट कर इंसान को बनाया। इंसान तो करोड़ों है, ये और कहीं सिंपल नजर आ सकता है तो क्या उसको अंबिया में देख लो, अंबिया ने सब उसको समेट दिया और फिर जब अंबिया ने उसको समेटा तो ये भी तो करो बेश 1,02,24,000 है और भी कहीं ये संख्या नजर आ सकता है तो 18,000 को समेटा, इंसान बनाया, इंसानों को समेटा, अंबिया बनाया और जब अंबिया का हुस्न सिमट आया तो उसी में आमिना का लाल हमारे नबी का हुस्न सिमट आया। हुस्न सिमटता है तो ज़ाते रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह और जब हुस्न बिखरता है तो 18,000 आलम बनते हैं। यहाँ खूबसूरती की बात आई तो एक बात और याद आई। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आए, आपकी तवज्जो की तरफ है ना सबकी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अलग अलग शक्ल में आते हैं, कभी दहिया कलबी की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। तो सरकार ने जिब्रील ये अलग अलग शक्ल में आते हो, तेरी असल शक्ल मुझे दिखाते, तेरा हुस्न कैसा है। तो जिब्रील एक बार खोल दिया, आका फरमाते 70,000 पर थे जिब्रील के और वो सब खोल के दिखाया, हुजूर ये मेरा असल हुस्न है। जब अपना दिखा चुके तो कहने लगे आप भी तो पर्दा उठाइए और आप भी तो अपना असल हुस्न दिखाइए। सरकार ने कहा जिब्रील तेरी आंखों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि तू मेरे असल हुस्न को बेहिजाब देख सके। और जिसके हुस्न को जिब्रील देख न सके उसके हुस्न को कौन देख सकता है। तो आका फरमाते हैं मेरे हुस्न का एक हिस्सा अल्लाह ने मेरे भाई हजरत यूसुफ को अता फरमाया। अब दोनों में फर्क क्या है? हुस्न यूसुफ को देखकर, पूरा हुस्न यूसुफ देखकर औरतों की उंगलियां टुकड़े होती है, पूरा हुस्न यूसुफ देखकर औरतों की उंगलियां टुकड़े होती है, लेकिन हुस्न मुस्तफा पूरा नहीं, सिर्फ उंगली को देख करके चार टुकड़े होता है, चार टुकड़े होता है। और फर्क क्या है? उंगलियां टुकड़े हुई तो टुकड़े टुकड़े रहती, जुड़ने का सबूत नहीं है। ये हुस्न यूसुफ है, लेकिन हुस्न मुस्तफा का आलम ये है, उंगली दिखा करके तोड़ा भी जाता है, उंगली दिखा करके जोड़ा भी अपने नबी की शान कितनी आला है। मैं तो बात आपके सामने और पढ़ता हूँ और असल उन्वान की खाते को चलता हूँ। देखो हुस्न में इतने हुस्न में बेमिसाल थे, अगर उनके हुस्न को बयान किया जाए उसके लिए काफी वक्त चाहिए, वक्त की भी नजाकत है। लेकिन और आपको बताऊं दुनिया में जितने अंबिया किराम आए हैं हम सारे नबियों पर ईमान लाते हैं, सबको मानते हैं, अपना नबी मानते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं जो नबी आए हैं वो भी हमारे नबी की तरह नहीं है, उनके मौजज़ात भी हमारे नबी के मौजज़ात की तरह नहीं है। बल्कि ये बताऊं हर नबी की शान मेरे नबी के अंदर जमा है, लेकिन मेरे नबी की जो शान है वो किसी और नबी को मखसूस नहीं दी गई। सारे नबियों की मखसूस शानें मेरे नबी में जमा की गई, लेकिन हुजूर की जो मखसूस शानें हैं वो किसी को नहीं दी गई। अब अगर आप देखें इस सारे नबियों की शान अपने नबी में जमा है तो नबी कितने हैं? कमोबेश 1,24,000। तो अगर कम से कम नबी की खूबियां गिनेंगे तो कम से कम कितनी है? कम से कम कितनी है? 1,24,000 कम से कम इतनी है। और एक नबी ने एक खूबी नहीं की,
ہر نبی سراپا خوبی تھا اور وہ ساری خوبیاں اللہ نے میرے نبی کو عطا کی ہے. مثال کے طور پر اگر توجہ کریں حضرت آدم کی خوبی یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا, یہ حضرت آدم کی خوبی ہے. لیکن آپ اس پہ توجہ کریں, آدم کو پہلے سجدے میں فرشتے نہیں تھے, پھر بعد میں انہوں نے سر اٹھا دیا, یعنی سجدہ مخصوص وقت کے لیے کیا گیا, ہمیشہ سجدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر, اپنے نبی کی شان کیا, آدم کو سجدہ کروایا, فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو, لیکن اللہ اکبر پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر سر اٹھا لیا. لیکن میرے نبی کی شان, اپنے نبی کی شان, اللہ نے فرشتوں سے درود پڑھوایا اور پھر اس کے بعد کی شان سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, مظاہرے کے سجدے کے ساتھ اللہ اکبر, یعنی درود پڑھنے کا عمل ابھی ختم نہیں ہوا. اور کب سے پڑھا جا رہا ہے, کب سے پڑھا جا رہا ہے معلوم نہیں, اور کب تک پڑھا جائے گا معلوم نہیں, لیکن اشارہ ہے کیا, توجہ, درود کس پہ پڑھا جا رہا ہے, یصلون علی النبی, کس پر, نبی پر. قرآن کا یہ اعجاز ہے, قرآن معجزہ ہے قرآن کا. یہ نہیں کہا کہ محمد پر درود پڑھا جائے, اور اس پہ اللہ محمد کی درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیونکہ دماغ لڑانے والے لوگ بھی دنیا میں ہے نا, لوگ کہیں گے محمد نام کب ہوا, جب 20 اپریل کو 571 عیسوی کو پیدا ہوئے مکے میں, تب محمد نام ہوا. تو لوگ کہیں گے درود کب سے پڑھا جا رہا ہے, 20 اپریل 571 عیسوی سے درود پڑھا جا رہا ہے. اگر محمد پہ درود پڑھا جائے, یہ بھی نہیں کہا رسول پہ درود, یہ بھی نہیں کہا رسول پہ, کیونکہ اگر کہا جاتا رسول پہ درود تو لوگ کہیں گے کہ رسالت کے اعلان کا حکم 40 سال کی عمر میں آیا, تو درود کا عمل کب سے ہے, جب سے بارہ کی چوٹی سے اعلان نبوت ہوا تب سے ہے. اللہ نے کیا کہا, یصلون علی النبی, یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ آدمی کے اندر حیران ہے, یصلون علی النبی, نبی پر درود. تو آپ حضور سے پوچھا گیا, حضور آپ نبی کب سے ہے, محمد کو پیدا ہونے کے بعد کہلائے, رسول پہ اعلان نبوت کے بعد آپ کی رسالت کا چرچا ہوا, لیکن نبی کب سے ہے, تو فرماتے ہیں آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے, تب بھی میں نبی تھا. تو درود کب سے پڑھا جا رہا ہے, نبی پر, اور نبی کب سے ہے, جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, بلکہ یہ نہیں کہ تب نبی بنایا گیا تھا, تب بھی نبی تھا. پتا چلا جب تھا بھی نہیں تھا, تب بھی وہ نبی تھے, تب بھی نہیں تھا, تب بھی وہ نبی تھے. نہ زمین تھی نہ زمان, نہ چنی تھی نہ چنا, نہ بکی تھی نہ بکا, نہ بکا, اللہ اکبر, نہ سدرا نہ جبریل, نہ عرش نہ کرسی, جب بھی وہ نبی تھے, تو پتا چلا جب سے ان کی نبوت ہے, تب سے ان پر درود. ایک اور اہم بات, حضرت آدم کو سجدہ کروایا, فرشتوں نے سجدہ کیا, اللہ خود سجدے میں شامل نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی شان نہیں کسی کو سجدہ کرنا, لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے. جب فرشتوں کا بھی درود پڑھو تو کہا تم اپنی حیثیت کے مطابق پڑھو, ہم اپنی شان کے مطابق پڑھو. یہ اپنے نبی کی شان ہے. اور حضرت موسیٰ کو دیکھو, ان کے پاس پیاسے آتے ہیں, پیاسے کہتے پانی کی پیاس لگی ہے, موسیٰ علیہ السلام عصا لیتے, پتھر کے پاس آتے, پتھر پہ لکڑی مارتے, عصا مارتے, ڈنڈا مارتے, پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا. پیاسے آئے, لکڑی بھی چاہیے, پتھر بھی چاہیے, پانی کا چشمہ جاری ہو, بڑا معجزہ. لیکن میرے نبی کے پاس بھی پیاسے آئے, نہ لکڑی چاہیے نہ پتھر چاہیے, جہاں بیٹھے وہی کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے. انگلیاں آئے فیس پر, ٹوٹے پیاسے چھوڑ کر ندیاں بن جاتے رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. ایک اور مثال سنتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے, وہ مسیح ہے, مسیح ہے, مسیح ہے, بڑی شان ہے. لیکن میرے نبی مسیح نہیں ہے, میرے نبی جان مسیح. نبی صرف مسیح نہیں بلکہ مردے کو زندہ کیا مسیح,
मुर्दे को जिंदा करने का मतलब रूह थी, निकल गई, फिर ले आए हजरत ईसा, ये मसीहा का काम थी, निकल गई, फिर लाए, ये मसीहा का काम। लेकिन अपना नबी पत्थर में रूह नहीं है, फिर भी उसको बुलवा रहे हैं, फिर भी उसको बुलवा रहे हैं। और फिर सिर्फ बुलवा नहीं रहे, एक बात कहूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली जानते हैं, लेकिन परिंदा कुछ तो बोलता है, तोता भी कुछ बोलता है, कौवा भी कुछ बोलता है, तो कौवा काय काय करता है, तोता भी काय काय करता है, चिड़िया चिऊ चिऊ करके कुछ तो बोली है। साहिबों तहकीक करके बताना, पत्थर भी कभी बोलते हैं, लेकिन सुलेमान परिंदों की बोलियां जानते हैं, और मेरे नबी बेजुबान पत्थर की बोली जानते हैं, और फरमाते हैं मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ। जुमले में तवज्जो करना, हदीस का मफ़हूम, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। नंबर एक, पत्थर की बोली भी सुन रहे ऐलान नबूवत से पहले, और दूसरी बात उस पत्थर को पहचान भी रहे हैं। मुसलमानों गौर करो, अरे जब पत्थर दुरूद पढ़ के अपनी पहचान नबी के पास बना लेता है, अगर दुरूद पढ़े तो ये पहचान बनती है, अगर बशर दुरूद पढ़े तो पहचान क्या हो? एक बात और कर ली जाए, कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी बने, कुछ लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं पूछता हूँ, तुम ही लोग तो मसला बयान करते हो ना कि गैर नबी पे दुरूद पढ़ना जायज नहीं, तो जब नबी 40 साल के बाद बने तो ऐलान नबूवत से पहले वो जो पत्थर दुरूद पढ़ रहा था वो किस पे पढ़ रहा था? नबी पे पढ़ रहा था कि गैर नबी पे पढ़ रहा है? और उसके बाद याद रखें, जो नबी, अब ये भी नबी की शान है, हालांकि हमारा मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन इल्जामी तौर पे जो नबी नबूवत मिलने से पहले पत्थर की बोली जानता हो, पत्थर की बोली जानता हो, फिर उसके बारे में ख्वाब क्यों करते हो कि हमारे मदरसे में आके उर्दू सीख रहे थे? जरा गौर तो फरमाएं, ये भी तो बात तवज्जो करने की है। बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हुस्न में बेमिसाल है, इल्म में बेमिसाल है, और अल्लाह पर तक़वे में बेमिसाल है, मुअजिज़ात में बेमिसाल है। लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने जब ऐसा नबी अता किया तो हमें हुक्म दिया कि मेरे नबी से तुम प्यार करना, मेरे नबी से तुम प्यार करना, मेरे नबी से तुम इश्क करना। और एक बात मैं अपने जवानों को बता दूं, इश्क की ताकत बहुत बड़ी है, इश्क से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इश्क से बड़ी कोई ताकत नहीं। क्यों? एक मिसाल के जरिए से बताऊं, मजनून का मतलब होता है पागल, मजनून का मतलब क्या होता है? पागल। एक मजनू पर कई किताबें लिखी गई, मजनू कहकर ही लिखी गई, हकीकत कुछ और है, लेकिन जाहिर में आप तवज्जो करें, उसको मजनू कहा गया, किताबें लिखी गई, तकरीरों का उन्वान बन गया वो शख्स। क्यों? एक लैला से सच्ची मोहब्बत करके वो अमर हो गया, वो अनमिट हो गया, वो लोगों की महफिल में जिंदा हो गया। जिक्र के एतबार से आप मुझे बताएं, अगर कोई लैला से सच्चा प्यार कर ले तो उसको इतनी इज्जत और शोहरत मिलती है, अगर कोई अल्लाह के महबूब से सच्चा प्यार करे तो कितनी बुलंदी अता करेगा। आज वो कहते हैं मौलाना हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपको बस इतना कहने आया हूँ, अलीगढ़ वालों, गिरद नवाज से आने वालों, हमारे सारे मसाइल का एक ही हल है कि हम सब कुछ हुए आशिक न हुए, हम सब कुछ हुए आशिक न हुए। एक बार ने रोना रोया था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब इश्क दिल से चला जाता है तो फिर इंसान राख का ढेर बन जाता है, फिर वो फूका जाता है, उस राख को उड़ाया जाता है। आज दुनिया, पूरी दुनिया, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी एक मुल्क की बात कर रही, पूरी दुनिया की सर्वे रिपोर्ट है
پوری دنیا کا سروے رپورٹ لیے کہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہو، تمہارے بچے جہالت کی وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، تمہارے بچے جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹیاں، یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں معذرت چاہتے ہوئے سچائی کہہ دینا چاہیے۔ حق بیان کرنے میں اللہ حیا نہیں کرتا، لیکن علی گڑھ والوں، اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کسی اور کی نہیں بلکہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، سگنلوں پر برقع پہن کر اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، اگر فٹ پاتھ پر کوئی زندگی گزار رہا ہے کثیر تعداد میں تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہاں، جو لوگ خیموں کے اندر اللہ اکبر آزاد جیلوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، بلکہ بند جیلوں میں سب سے زیادہ جو سزائیں بھگت رہے ہیں اگر وہ کوئی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، سب سے بڑی وجہ عشق گیا، عشق گیا۔ یہ بات بہت محسوس کرنے کی ہے۔ آپ کہیں گے عشق جانے سے اتنا نقصان ہوتا ہے، میں نے کہا عشق گیا تو سب گیا، کیونکہ عشق کتنا بلند کرتا ہے انسان کو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سب ڈگریوں کے پیچھے محنت کرنے والوں کرو، منع نہیں ہے، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرو، لیکن عشق کی ڈگری پہلے نمبر پر، کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی اور عشق کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی، اور قبر کے اندر عشق کی ڈگری کیا پھول کھلائے گی۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں ہی، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں ہی، فدا ہو کے اس پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، چاند کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے بھائیوں، عشق گیا، آپ سوچ سکتے ہیں عشق کتنا برا، آپ روٹی کپڑا مکان میں الجھے ہوئے ہو، عشق کر کے دیکھو، وہاں جاؤ گے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں۔ کیا آپ فتح مکہ کا دن بھول گئے؟ فتح مکہ کا دن بھول گئے؟ سارے آدمی مطاف میں کھڑے تھے، مطاف حرم میں، اور ایک پکے رنگ کا حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آیا۔ بلال کے قدم کعبے کی چھت پر ہے اور کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے اس غلام کو کیا ہو گیا، کیا مقام اس نے پا لیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ عشق ہے جس نے بلال جیسے پکے رنگ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، عشق نے وہاں پہنچایا۔ عربی زمین پہ کھڑے ہیں، حبشی اوپر کھڑا ہے، لیکن ایک خاص بات بہت توجہ دینے کی، رسول اللہ جس کو عشق دیتے ہیں اس کا امتحان لیتے ہیں۔ بلال حبشی کو کہاں کھڑا کیا؟ کعبے کی چھت پہ، اور امتحان کتنا بڑا لیا لوگ محسوس نہیں کر پائے۔ وہ تو بلال اس لیے کہ اس کو عاشقی محسوس کر سکتا، عشق کے امتحان کو عاشق کے سوا کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ گفتگو اینڈ کی طرف جاری، خاص توجہ کرنا، میری بہنوں کی بھی خاص توجہ۔ عشق کا امتحان ہے، عشق کا امتحان۔ لوگ کو سمجھنے بلال کو بڑی عزت میں ملی، بالکل ملی، لیکن امتحان کتنا بڑا، چھت پہ کھڑا کیا اور کہا اذان دو، امتحان، بلال اذان دو۔ اب بلال امتحان میں کیسے کامیاب ہوئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جنگ کے میدانوں میں اذان پڑی تو رخ کعبے کی طرف کیا، حجروں میں بھی اذان پڑی رخ کعبے کی طرف کیا، صحراؤں میں اذان پڑی رخ کعبے کی طرف کیا، ہر جگہ رخ کعبے کی طرف کیا۔ آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھایا، اب میں کتنا کچھ کر سکتا ہوں؟ امتحان۔ فرمایا تیرا دل جدھر چاہے، تیرا دل جدھر چاہے۔ عشق دیکھو، یہ عشق کا امتحان ہے۔ ہم کہاں ناکام ہو رہے ہیں عشق میں وہ بتانا چاہتے ہیں، توجہ کرنا۔ بہت اہم گفتگو کی اور معصوم گفتگو ہے، اگر توجہ نہیں کرو گے سن تو لو گے، سمجھ نہیں، اس کو سمجھنے سے، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چھت میں کھڑا کیا، اذان کا حکم دیا۔ اب اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو دیکھیں، کعبے
سے افضل کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کی چھت سے افضل کون سی چھت ہو سکتی ہے؟ اذان سے افضل کون سا نغمہ ہو سکتا ہے؟ ہر چیز افضل افضل افضل۔ مسجدوں میں سب سے افضل مسجد مسجد حرام، اس میں کعبہ، اس پہ چھت، چھت پہ بلال، بلال کو اذان، سب افضل سے افضل چیز۔ اور امتحان جدھر جی چاہے رخ کرو، یعنی بلال اب تمہیں آزمائیں گے، اتنی عزتیں ہم نے دی عشق کی وجہ سے، اب تیرا رخ ہماری طرف رہتا ہے یا ہم سے پھرتا ہے؟ چھوڑ دیا، تم جدھر چاہو رخ کرو، لیکن بلال کامیاب ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جس کی نالین کے صدقے یہ مرتبے ملے، اس سے رخ پھیر کر کدھر جاؤں گا؟ یہ عزتیں تو آپ کے صدقے میں ملی ہے، کعبے میں کھڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو فراموش نہیں کروں گا، اور نہ محبوب کی عزت کو فراموش کروں گا، میں اس کو رسوا ہونے دوں گا، سب کچھ اس کے صدقے میں ملا ہے، اس سے کبھی رخ نہیں پھیروں گا۔ ہر اذان کعبے کی طرف رخ کر کے دیا، اور یہ اذان کعبے کی طرف رخ کر کے دوں گا۔ بس جس عشق کے امتحان میں بلال کامیاب ہوئے، اس عشق کے امتحان میں ہم لوگ کہتے ہیں، ہم سب کوئی کم کوئی زیادہ کے لوگ ہیں۔ اب غور کرنا، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضور کو نہیں بھولے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضور کو نہیں بھولے، رخ حضور کی طرف رہا، اور ہم گانوں میں ڈوب کر حضور کو بھول گئے۔ بولو بھولے کہ نہیں بھولے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سنا دے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو نہ۔ وہ کعبے کی چھت پہ نبی کو نہیں بھولے، ہم گانوں میں حضور کو بھول گئے، سود کے دھندوں میں حضور کو بھول گئے، حرام کمائی کرتے میں حضور کو بھول گئے، فلمیں دیکھتے دیکھتے حضور کو بھول گئے۔ ہم کون سا عشق ہے؟ میری مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میری بہنوں کو اگر کوئی کہہ دے کہ تمہیں پردہ کرنا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی مصیبت آ گئی، اور آج پردہ ترک کرنا فیشن ہو گیا۔ سیریل دیکھ کر آج کی لڑکیاں پردے کو بوجھ سمجھ رہی، پردے کو قید سمجھ رہی، بچیاں اگر تھوڑی بہت پڑھ لکھ لیتی ہیں پردے کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله۔ تمہیں پردہ کرنا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی مصیبت آ گئی، اور آج پردہ ترک کرنا فیشن ہو گیا۔ سیریل دیکھ کر آج کی لڑکیاں پردے کو بوجھ سمجھ رہی، پردے کو قید سمجھ رہی، بچیاں اگر تھوڑی بہت پڑھ لکھ لیتی ہیں پردے کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچیاں آج تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتی ہیں، پردے کا مذاق کرتی ہیں، اسلام کا مذاق۔ آپ لوگ بھی پڑھ لکھ لیتے ہو، اسلام کا مذاق کرتے ہیں، علماء کو دو کوڑی کا مولوی کہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہے گوبر اٹھا کر دیکھیں۔ آپ تو پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہیں، آپ علم کے گہوارے میں رہتے ہیں، مولوی کہہ کر کسی کی توہین کرنا ذرا غور تو کرو۔ مولوی کا معنی ہوتا ہے مولا والا، اللہ والا۔ اللہ والا بھی ہے اور دو کوڑی کا بھی ہے۔ غور تو کیجیے کہاں جا، یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے۔
کہ تمہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے تمہارے علماء سے تمہیں دور کیا جائے، تمہارے مذہب سے دور کرنے کے لیے اہل علم سے دور کیا جائے۔ اسی لیے تو آج دیکھو کچھ لوگ تھوڑے بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں، میں انگریزی بولنے پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن وہ جب پڑھ لکھ لیتے ہیں تو وہ سوچیں کہ ہمارے بچے صرف انگریزی جانیں، اردو ان کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اردو بولنا عیب ہے۔ بھائیوں، ہر زبان بولو لیکن اپنی اصل کو مت بھولو، اردو کو زندہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو کیا ہے؟ یہ بندہ نواز کیسو دراز کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر، یہ حضرت امیر خسرو کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے پرخوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بات میں کہتا ہوں، تم اردو چھوڑ دو یا پکڑے رہو، اردو انشاءاللہ مٹنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جن لوگوں کے بٹھان میں اونٹ لوگ اٹھا نہیں سکتے، ان کی بنائی ہوئی اردو کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ بلکہ بات کروں، لوگ فلمیں ہندی میں بناتے ہیں لیکن گانے اردو میں گاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے جو لذت اردو زبان میں ہے وہ زبان کو کسی اور میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں اس ملک کی آزادی میں سارے مذہب کے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن نعرہ جو لگا پھر وہ اردو زبان کی کہ حسن کو لے کر کے لگا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ یہ کس زبان کا ہے؟ کوئی ہمیں بتائے تو صحیح۔ جب تک کہ آزادی کی تاریخ دہرائی جاتی رہے گی اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ دہرایا جاتا رہے گا، اردو کی ہر تجدید ہوتی رہے گی۔ زندہ باد یا رسول اللہ۔ جتنی بلندی پہ جاؤ اپنی اصل کو مت چھوڑو۔ تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے نبی نے تو ہر زبان سیکھنے کو حکم دیا، ہندی بولو، مراٹھی بولو، تیلگو بولو، انگریزی بولو، لیکن اردو بھی آپ کے بچوں کو آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہندوستان میں تقریباً 70% اسلامک لٹریچر جو ہے وہ اردو زبان میں موجود ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اردو آنی چاہیے، اردو سکھانا چاہیے اور اچھی اردو آنا چاہیے۔ ادھر آ رہے کدھر جا رہے والی اردو نہیں، ہمارے بچوں کو اردو آنا چاہیے۔ بلکہ مجھے تو پر ایک بات آئی اور ابھی پر ایک بات یاد آئی، ہمارے مرشدوں میں مرشد ہے سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدراز دلی گئے ہوئے تھے، ایک بہت بڑے عالم سے دوستی تھی، بہت بڑے عالم سے دوستی تھی، وہاں وہ حکیم بھی تھے عالم صاحب۔ ایک غیر مسلم آیا، اس کا نام جو بھی تھا میں بھی نہیں لکھا، تو اس کو اس حکیم صاحب نے کہا ابے فلاں، کیا کہا؟ ابے فلاں، اور وہ آ کے دوا لے کے چلا گیا۔ تو سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب کیا آپ بھی ابے بولتے ہو؟ اور جو کریں گے صوفیہ کا مسئلہ ہے، اور فرمائیں یہ مسئلہ صوفیہ ہے۔ کیا کہا مفتی صاحب آپ ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے حضرت وہ غیر مسلم تھا نا اس لیے ابے بول دیا۔ تو حضرت نے فرمایا وہ غیر مسلم تھا نا، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو ابے بولنا زیب نہیں دیتا حضرت کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جو اسلام صوفیہ کا مذہب ابے بولنے سے منع کرتا ہے، وہ بیوی کو گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بچوں کو ماں بہن کی گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو عرض کیا کر رہا تھا، توجہ سے سنو۔ عشق گیا، ہم عشق کے امتحان میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوئے۔ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہیں، اسلام سے برسر ہو رہی، بچے پڑھ لکھ لے رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے۔ یاد رکھیے اللہ اکبر، اول اسلام آخر اسلام، دین حق ہے، ہمارا دین سچا ہے، کسی کے وابستہ رہ کر کے نجات ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو دماغ میں خواب تو بیٹھا ہے نا کہ اسلام کا دامن تھامیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، لوگ بیکورڈ کہیں گے، استغفر اللہ۔ دیکھ لو پوری تاریخ اٹھا کر کے، اللہ اکبر، جس نے بھی اسلام کا دامن تھاما ہے کبھی ذلیل نہیں ہوا ہے، کبھی رسوا نہیں ہوا ہے۔ جس نے
اسلام کا دامن تھاما، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمایا، اللہ نے اس کو عروج عطا فرمایا، اللہ نے اس کو ترقی عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، عرب کے گولیاں نشین اگر کیسر و کسریٰ کے تاجدار بنے ہیں تو صرف اور صرف اسلام کا دامن تھامنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ عرب کے گولیاں نشین جو بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جب وہ قوموں کی امامت کے قابل بنے ہیں تو صرف اسلام کا دامن تھامنے کی وجہ سے۔ آج مسلمان اسلام سے دور ہو رہا ہے، نماز کی بات کی جاتی ہے وہ سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بلال کعبے کی چھت پر بھی نبی کو نہیں بھول رہے ہیں، اور ہم دولت کے اندر ڈوب کر کے نبی کو بھی بھول گئے، خدا کو بھی بھول گئے۔ وجہ ہمارے اندر عشق کی کمی آئی، اس لیے کہ عشق ہے جو برباد کرنے کے لیے بھی آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق والے بچنا نہیں چاہتے بلکہ محبوب کے لیے مر جانا چاہتے ہیں، جل جانا چاہتے ہیں، مٹ جانا چاہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں اور روح فدا تھا فضل ہر کا یک شعلہ دیگر پر زر شقا میرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا نہیں، چلا جانا نہیں، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا سالم کیا دھوئی ہوائی ہے، کیونکہ جانتے تھے عشق کی آگ جلانے کے بعد برباد نہیں کرتی بلکہ آباد کرتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے۔ مجتمع کو سینے میں عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں کہا تھا قوت عشق سے ہر قسم کو بالا کر دے، کہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ وہ قلم دے رہے ہیں۔ بس وہ باتیں اس کر کے اپنی بات پوری کر لوں۔ ایک بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کو سوتے وقت کھاتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی سنانے کی بجائے حضور کے معجزات پڑھ کے سناؤ، حضور علیہ السلام کے معجزات، حضور کی شانیں۔ اور ایک بات کہوں، حضور کی شانیں اتنی زیادہ ہیں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن حضور کی شانیں ختم نہیں ہو سکتے۔ بچوں کو ماں اور باپ سکھائیں، اس کا اثر کیا ہوگا سن لے بہنوں کی توجہ۔ اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی میں آپ کو تقیانوسی بات کہنے نہیں آیا، سیریل کی گندگی سے آج یہ شادی شدہ عورتیں افیئر کے معاملات میں اگر جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں سیریل کی گندگی ہے۔ بچیاں اگر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سیریلوں کی بھی گندگی ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں بچیوں کو 50,000 کا نہیں بلکہ 5 لاکھ کا زیور دے دو، لیکن بیٹیوں کو انٹرنیٹ کے استعمال سے جتنا ہو سکے روکنے کی کوشش کرو۔ کوئی تقیانوسی بات نہیں کہہ رہا، وجہ آگ لگ رہی ہے۔ مذہبی گھرانوں کی عورتوں کی عزت پر اس واجہ نشان اسی انٹرنیٹ نے کھڑا کیا ہے۔ انٹرنیٹ ہے جنگل ہے، جنگل جنگل میں تو مور بھی ہوتا ہے، شیر بھی ہوتا ہے، گھڑیے بھی ہوتے ہیں، بے شک۔ اس لیے اس جنگل میں بچیوں کو نہ جانے دو، امان نہیں ملے گی۔ اپنے بچوں کو عشق رسول کی داستان سنو، اثر کیا ہوگا اس کا اثر بتاتا ہوں۔ جنگ احد کا موقع ہے، اس جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا بلال کو بلا کر کہا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کی بستی پر حملہ کرنے کی ناپاک سازش کی ہے، ہمیں جواب دینا۔ یہ بھی یاد رکھنا اللہ کے رسول لوگوں پہ چڑھ کے نہیں جاتے تھے، لوگ آتے تھے چڑھ کر حضور دفاع کرتے تھے۔ زندگی میں 90% تو مسلمانوں نے دفاع ہی کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بس دو باتیں، ایک بات ہو رہی اس کے بعد ایک بات ختم، لیکن توجہ بہت اچھے سے سن لیا اللہ کو جزائے دے۔ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو سونے والوں اٹھو، چلو حضور بلاتے، مصلی پہ رونے والوں اٹھو، یہ وقت مصلی پہ رونے کا نہیں، جان کی نظریں لے کر پیش کرنے کا چلو۔ بتائیں جب یہ اعلان بلال حبشی نے کیا
وقت کی قلت ہے، سب نہیں پڑھتا، صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن توجہ کریں، جب بلال حبشی اعلان کر رہے تھے تو پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کے نکل گیا. پہلی رات کا وہ داستان نہیں پڑھنی مجھے، آج کچھ اور بیان کرنا ہے. جس شخص کی منگنی ہوئی تھی، منگنی کا جوڑا پہنے ہوئے تھے، وہ لے کے نکل گئے. مصلی سے اٹھ کر جانے والے مصلی سے اٹھ کے نکل گئے. سب نکل رہے، جا رہے، حاضر 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 حاضر. ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی تھی، اس کی ماں بیوہ ہو چکی تھی، اس کے شوہر کسی جنگ میں شہید ہو چکے تھے. عورت کے جذبات، جب بلال حبشی کی آواز اس کے کان میں پہنچی تو وہ بیٹھ کے رونے لگی، یا اللہ تیرے محبوب نے مجاہدین طلب کیے ہیں اور میں حضور کی خدمت میں مجاہد نہیں پیش کر پا رہی کیونکہ میرا شوہر تو شہید ہو گیا، میرے گھر کوئی جوان بچہ نہیں ہے، مولا میں کیا کروں؟ اور اسی صدمے میں وہ رو رہی ہے. عورتوں کو زیور کے لیے تو روتا سنا گیا ہے، عورتوں کو کپڑے نہیں ملے شادی میں اس پر تو روتا سنا گیا ہے، عورتوں کو رشتے اچھے نہیں آتے اس پر تو روتا سنا گیا ہے، عورتوں کو کہیں پکنک پر نہیں لے جایا گیا اس پر تو روتا سنا گیا ہے، کسی کی میت ہوئی اس پر تو روتا سنا گیا ہے. لیکن وہ خواتین کے جذبات دیکھو، اے خواتین اسلام، آج تم سیریلوں میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر رو رہی ہو، اپنی تباہی پر رونے کی ضرورت ہے. تم تو غزلیں سن کر رو رہی ہو میری بہنوں. ذرا بتاؤ، جو ماں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر کے روئے اس کا بچہ کہاں جائے گا؟ جو ماں غزل سن کے روئے اس کا بچہ کیا بنے گا؟ لیکن اس ماں کو بھی تو دیکھو جو صرف اس لیے رو رہی ہے کہ رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا ہے اور میں حضور کو کچھ پیش نہیں کر پا رہی. روتے روتے اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں نکل پڑی. جب اس کی ہچکیاں نکل پڑی، پاس میں سویا ہوا بچہ باقی ہچکیوں سے بیدار ہوا. ہونے کے بعد ماں سے پوچھا، امی کیوں رو رہی ہو؟ امی جان تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے بچے سے کہا، میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، میرے بچے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جب اٹھ کے جانا ہوگا تب آپ انتظام کر لینا. ابھی تھوڑا سب کو ضرورت ہے اس گفتگو، مجھے بھی اور آپ کو. ننھا سا بچہ ماں کو روتے ہوئے سنا، اٹھ گیا. ماں کیوں رو رہی؟ رونے کی وجہ؟ ماں نے کہا، بیٹا تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، تو سوچا. بچے نے کہا، ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم روتی رہو اور میں سوتا رہوں؟ میں نہیں سو سکتا. یہی فرق ہے. آج ہمارے بچے ہمارے غدار کیوں نہیں پتہ ہے؟ ہم نے نبی کا وفادار نہیں بنایا نا، اس لیے ہمارے بچے ہمارے بھی غدار ہو گئے. اگر ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ کا وفادار بنا دیتے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ غداری نہ کرتے. آج ہر ماں باپ کا ٹکڑا ہے، ہمارے بچے بے وفا ہیں. کیوں؟ تم نے نبی کا وفادار بنایا. اگر نبی کا وفادار بناتے تو ہمارے بچے غداری نہ کرتے. 4 سال کا بچہ ماں سے کہہ رہا ہے، ماں کا کتنا وفادار ہے. ماں تم روتی ہو میں سوتا ہوں، یہ کیسے ہو؟ نہیں ہو سکتا. تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی. ماں نے کہا، بیٹا ابھی بلال یہاں سے گزرے ہیں، اسلام پر وقت آیا ہے، مجاہدین کی ضرورت، حضور نے مجاہدین طلب کی. میرے گھر میں کچھ نہیں ہے جو مجاہد جوان پیش کروں. بچے نے کہا، ماں اگر کوئی جوان بیٹا تمہارے پاس نہیں ہے میں کہوں گا ماں مجھے دے چلو، حضور پہ میں قربان ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک 4 سال کے بچے کے جذبات، 35 سال کا جوان، 18 سال کا کلیجہ جوان آج فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ 4 سال کا ننھا سا بچہ جس کو گلی ڈنڈا کھیلنے کا بھی شعور نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نبی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ ماحول کیسے بنا تھا؟ یہ ماحول کس نے بنایا تھا؟ اللہ
اللہ اکبر اللہ اللہ. جب بچے نے کہا ماں رونے کی ضرورت نہیں, میں قربان ہو جاؤں گا, اب یہ ماحول بنا کیسا تھا, بات کھلتی ہے. ماں کو تسلی ہوئی, اللہ اکبر, انتظار کرنے لگی صبح کا. جیسے اجالا پھوٹنے لگا, بچے کا ہاتھ پکڑا اور بس سیدھا مسجد کی طرف. جیسے مسجد نبی کی طرف گئی, دروازے پہ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صفے لگوا رہے ہیں مجاہدین کی. دور میں ایک برقع پوش کو کھڑا ہوا دیکھا. پوچھا بلال وہ خاتون کیوں کھڑی ہے, عورتوں کا یہاں کیا کام, یہاں تو مجاہدین کی صف لگ رہی ہے. بلال پوچھے اور پوچھنے کے بعد کا مائی یہاں عورتوں کا کام نہیں ہے, یہاں تو مجاہدین کی صف لگ رہی ہے. اس نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے, میں حضور سے بات کرنا چاہتی ہوں, حضور کو میرے پاس بھیجو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ خاص بات تھی, حضور علیہ السلام کو جس نے بھی پکارا ہے حضور اس کے پاس چل کر کے آئے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آج کسی کے تھوڑے سے جاننے ماننے والے ہو گئے لوگ اللہ اکبر انسان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, بلکہ کچھ نچنیے ہیں وہ ناچتے ناچتے عزت پا گئے تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام احترام انسانیت دینے کے لیے آئے تھے. آج ہم احترام تعلقات کو نبھا رہے ہیں, احترام انسانیت ختم ہے. احترام انسانیت کا مطلب میں مولانا سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ مولانا میرے دوست ہیں, یہ دوستی کا احترام ہے, انسانیت کا احترام نہیں ہے. میں میاں صاحب کی اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ میاں صاحب میرے مخدوم زادے ہیں, یہ مخدوم زادگی کا احترام ہے, انسانیت کا احترام نہیں ہے. تو انسانیت کا احترام کیا ہے, صرف انسان ہونے کی بنیاد پر کسی کی عزت, صرف انسان, کالا ہو گورا, امیر ہو غریب, پہچان ہو انجان. بلکہ ایک بات یہاں یاد آ گئی, ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں سنن الکبریٰ سے. ایک میت جا رہی ہے, اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں کھڑے ہو گئے, اور میں جنازے کو دیکھ کر علماء کی توجہ ناسخ و منسوخ کی بات نہیں کرو, صرف سیرت پر تھا, صرف سیرت. توجہ جنازہ دیکھ کے کھڑے ہوئے صحابہ نے پوچھا حضور کیوں کھڑے, جنازے کے لیے کھڑے ہوئے. آقا وہ ایک کافر کا جنازہ ہے, کافر ہے اس کے اندر. آقا نے فرمایا کافر ہے مگر انسان تو ہے نا, یہ اپنے نبی کی زندگی, یہ اپنے نبی کی زندگی. ہم تو ولیمے میں بھی جاتے ہیں تو انسان دیکھ کے جاتے ہیں, مالدار ہوگا تو 10 ڈشیں بڑی پکی ہوگی چلو وہیں چلتے ہیں, غریب کے یہاں تو ایک ہی ڈش ہوگی, اور ڈش کے بندے بنے ہو کہ اللہ کے بندے. جنازوں میں بھی غریبی دیکھ کے جاتے ہو, جس کے جنازے کو کاندھا دینے والوں کی کمی ہو سمجھ لینا کسی مظلوم شہر کا جنازہ ہے, اور جہاں کاندھے پہ کاندھے بدلے جا رہے ہو سمجھنا کسی امیر شہر کا جنازہ ہے. حضور علیہ السلام امیر غریب چھوٹے بڑے کی دعوت دینے نہیں بلکہ حضور احترام انسانیت سکھانے آئے تھے. جب اس خاتون نے کہا مجھے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے, حضور صفے بنوا رہے تھے مجاہدین چھوڑ کر کے آ گئے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, اس کی حضور آپ نے مجاہد طلب کیا, ہم کچھ نہیں دے سکتے آپ کو, یہ بچہ لائے اس کو قبول کر لیا. دیکھو بچوں کو داستان رسول سنانے کی اور معجزات رسول اور سیرت النبی سنانے کا فائدہ. حضور یہ بچے قبول کر لیں. حضور نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اللہ کی بندی, اللہ تجھے جزا دے, تیرے جذبات قبول کرے, حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ بچہ ہے, تلوار نہیں اٹھا سکتا, تیر نہیں چلا سکتا, نیزہ بھالا اس کو کچھ نہیں سمجھتا, یہ جنگ میں کوئی کام نہیں آ سکتا. ایک کام کر اس کو لیجیے, پرورش کر, بڑا ہوگا انشاءاللہ حق کی راہ میں کام آئے گا, ابھی لے جا. اس نے دعا سن لی, اس کو دعا مل گئی, اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا, پلٹ کر جانے لگی. جب پلٹ کر جانے لگی تو بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا لیا, ماں کا ہاتھ چھڑا لیا, رک گیا. ماں بھی ٹھہر گئی. بچے نے حضور سے کہا آقا میری ماں تو مجھے سوتے وقت جو داستان سناتی ہے, اس داستان میں میری ماں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. بچوں کو داستان رسول سنانے کا نصر, کیونکہ 20 سال سے سنے گا شک کر سکتا ہے, مولانا صاحب سے سنے گا شک کر سکتا ہے, مولوی صاحب سے سنے گا شک کر سکتا ہے, لیکن ماں باپ پر اتنا اعتماد ہوتا ہے بچے کو, ماں باپ بچپن میں جو پلا دیتے ہیں اس میں بچہ کبھی شک نہیں کر سکتا. اس لیے اس ننھے سے بچے نے کہا
سلاتی ہے تو یہ داستان سناتی ہے. نبی کا در وہ در ہے, کوئی خالی نہیں جاتا. جب کوئی خالی نہیں گیا تو میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ حضور میں کوئی کام نہیں آ سکتا. چھوٹا قد ہے میرا, ننھا وجود ہے میرا. جب لوگوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول آپ کے نالے کی طرف پڑے گی تو میں وہاں کھڑے ہو کر وہ دھول اپنے سینے پہ لے کر آپ کی نالین کو تو دھول سے بچانے کے کام آ سکتا ہوں. اور یہ بھی میرے مقدر کی معراج ہے. بچوں میں یہ جذبات کس نے پیدا کیے تھے؟ یہ ان کی ماؤں کی محنتوں کا نتیجہ تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے بچوں میں یہ جذبات پیدا کیے جائیں اور ہم خود بھی اس طرف آئیں. عشق کا تقاضا یہ ہے. نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مسجدیں پڑھ دو, مسجدوں کی طرف سچ بولنا سیکھو, سچائی. آج جھوٹ بولنے کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں, لوگ جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھتے ہیں. سچ بولنا سیکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھو. وقت تو ہو گیا, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھو. آج ہم سب سے زیادہ جس چیز سے گناہ کر رہے ہیں وہ اپنی نگاہ سے, بد نگاہی اور بد نگاہی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں پر بد نگاہی کرتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. بس میں یہ بات کہہ کر کے اب رخصت ہونا چاہتا ہوں. عورتیں تو دوپٹہ اوڑھ کر چلتی ہیں, برقع پہن کر چلتی ہے. جو ان پر پاپ کی نظر ڈالے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. جو ہیرو ہیروئن کو زنا کرتے ہوئے دیکھے جب وہ مرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بھائیوں مرنا ہے خدا کے لیے, دنیا سے رخصت ہونا ہے, دنیا سے کوچ کرنا ہے. ایک دن موت آنی ہے بھائیوں. یاد رکھنا قبر میں نہ کسی کی دادا گیری کام آئے گی, نہ کسی کی بابا گیری کام آئے گی. کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کا بھانجا ہے, کس کا بھتیجا ہے, کیا ڈگری ہے, کچھ نہیں. یہ نرم موٹے موٹے جسموں میں, خوبصورت نرم نازک جسموں میں, گورے گورے جسموں میں, ہاں جسے ہم نے ایک سے غذا کھلائی ہے. یہ گورے خوبصورت نرم نازک جسموں جو جم کر کر کے ہم نے بنایا, موٹے بازو, مضبوط بازو, چوڑا سینہ, جس پر گھمنڈ اور غرور کر کے آدھی آستین کے ٹی شرٹ پہن کر ہم رستوں میں اکڑ کر کے چلتے ہیں. اسے قبر کے کیڑے کھائیں, یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنے. یہ آنکھیں بہ جائے گی پانی بن کر. مگر یاد رکھنا, کچھ یاد رہے نہ یاد رہے, اگر حضور سے بے وفائی کی تو یہ قبر کے کیڑے کھا جائیں گے, ہڈیاں کچے بن جائیں گے. اور اگر حضور سے وفا کر لی تو کیڑے کھانا اور کیڑوں کا آنا تو دور کی بات, انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا. محمد کے غلام ایسے ٹھاٹ سے سو گے, ایسے ٹھاٹ سے قبر میں کہ فرشتے بھی رشک کرے. ٹھاٹ سے کہہ رہا ہوں, ٹھاٹ سے. کوئی شاعری نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. کیا ارے چند جوان حضرت عیسیٰ کی وفا میں اپنا ایمان بچانے کے لیے پاک دامنی کے ساتھ غار میں جا کر سو گئے. کتنے ٹھاٹ سے سو؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کے سونے کا خیال کرتے ہوئے قدرت نے سورج کا رستہ بدل دیا. سورج کا رستہ کبھی بدلا گیا ہے؟ تحقیق کرو جا کے. ایک ہی مرتبہ سورج کا رستہ بدلا گیا ہے جب غار والے سو رہے تھے. نہ نکلتے وقت سورج غار میں روشنی جانا چاہیے, نہ ڈوبتے وقت سورج غار میں روشنی جانا چاہیے. اور قدرت ان کو تھپکیاں دے کر سلا رہی تھی. کس کو؟ جو حضرت عیسیٰ کی وفا میں غار میں جا کر سو گئے ایمان بچانے کے لیے. جب وہ اتنے ٹھاٹ سے سوتے ہیں تو جو جانے عیسیٰ کی وفا میں, محمد رسول اللہ کی وفا میں مزاروں میں جا کر سوئیں گے, خدا ان کو کتنے آرام سے سلائے گا, خدا انہیں کی عمر کتنا کرم فرمائے گا. مگر یاد رکھنا وفا اس کا نام ہے کہ آپ حضور کا دل نہ دکھائیں, حضور کو تکلیف نہ پہنچائیں. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا فاتبعونی, میرے طریق پر چلو, میرے راستے پر چلو, میرے پیچھے پیچھے چلو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ,
اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب تمہیں محبوب بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور وہ بخشنے والا غفور رحیم ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، حضور کی اتباع کرو۔ اتباع مطلب کسی اور کو آئیڈیل مت بنانا، صرف حضور کو آئیڈیل، حضور کے پیچھے چل۔ ہم نے کس کو آئیڈیل بنایا؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکین کو۔ کس میں؟ گناہ میں۔ رسول اللہ نے تو روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں سے مشابہت کو گوارا نہ کیا، فرمایا یہودی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک نہیں رکھیں گے، خوشی حضرت موسیٰ ہی کی منائیں گے، لیکن ایک نہیں رکھیں گے، ہم دو رکھیں گے، تاکہ یہودیوں میں اور ہمیں فرق ہو جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت گوارا نہ کریں، جب تک مکے میں تھے بغیر مان کے سر میں کنگھی کرتے تھے، مدینہ شریف آئے مان ڈالنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی مان نہیں نکالتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں سے مشابہت گوارا نہ تھی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو نبی عبادت میں بھی کنگھی میں بھی یہودیوں سے مشابہت گوارا نہ کرے، آج اس نبی کا کلمہ پڑھ کے، نبی کی وفاداری کا دعویٰ کر کے پھٹی ہوئی پینٹ کس کے طریقے پہن رہے ہو؟ یہ ڈیمیج پہنے کس کے طریقے میں پہن رہے ہو؟ رانوں کو ننگا کرتے ہو؟ یہ حرام ہے، حرام ہے یہ، جس میں ران نظر آئے، صدر عورت نظر آئے۔ لڑکیوں سے جو حرام تعلقات ہے، کس کا طریقہ ہے؟ وہاں تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہہ کر مومنوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کا طریقہ ہے یہ؟ سنڈے کو پارٹیوں کے نام پر، پکنک کے نام پر جاتے ہو اور لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہو، کس کا طریقہ ہے؟ اسلام میں کیا کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کی اجازت ہے؟ یہاں تک کہا گیا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں یہ تو جو ذکر ہے، میرے بیٹوں کسی ناگن کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، خوبصورت لڑکی کی دوستی کے پیچھے کبھی مت جانا، کیونکہ جب ناک ڈسے گی تو جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن کسی کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج اس کو فیشن کا نام دے دیا، اور ایک بات تو سوچو، اتنا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو، اس کو چھوڑ کر کسی سے دل لگانا، یہ اس محبوب سے وفا ہے یا بے وفائی ہے؟ میرے امام تو یہ کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر اسلام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک گزارش ہے چھوٹی سی، آتے وقت ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنے دھکے دیے کہ اگر کچھ لڑکوں نے نہ سنبھالا ہوتا تو شاید آج میرا پیر ہی ٹوٹتا۔ اس لیے وہ دیوار بھی تھی، چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اس پہ، اور چڑھ کے اتر۔ اگر آپ چاہتے وقت بھی ایسے ہی کرو گے، دیکھیں میں ناراض ہوں تو مجھے پتا ہے آپ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، لیکن اگر محبت میں آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ کر دیا کہ میں بیمار پڑ گیا تو 2-4 پروگرام ہی میرے ملتوی ہو جائیں۔ اور لوگ بڑی محنت کر کے محفلیں رکھتے ہیں، ایک محفل میں نہ جاؤ تو ہزاروں لوگوں کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ ویسے بھی علی گڑھ ہمارے مرشد اجازت کی نگری ہے، اس لیے ہمیں تو اس سے بہت محبت ہے، بڑا پیار ہے، آپ سے بھی پیار ہے مرشد کی وجہ سے۔ لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ہزاروں لوگوں سے مصافحہ کرنا ویسے ایک آدمی کے بس کی بات ہے بھی نہیں۔ اور ایک بات کہتا ہوں، اتنے اچھے سے رسول اللہ کی سیرت کی پوری تقریر سنتے ہو اور صلاۃ السلام ہونے کے بعد پھر ایسا کرتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تقریر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ جب جلسے ہی میں آپ تقریر کا اثر ختم کر دیتے ہو تو گھر جا کے اس پہ کیا عمل کرو گے؟ تو ہم آپ کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں سے کیسے مصافحہ ہو سکتے؟ اس لیے امید ہے کہ ہمیں اچھے سے آپ چڑھنے دیں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیں گے انشاءاللہ، نہیں دیں گے انشاءاللہ، ایک تاریخ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔